عید الاضحیٰ کی خوبصورت صبح تھی۔ پورے شہر میں خوشیوں کا سما تھا۔ گلیوں میں بچے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ کہیں بکرے سجائے جا رہے تھے، کہیں لوگ تصویریں بنا رہے تھے اور کہیں قربانی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ہر طرف شور تھا، ہنسی تھی، خوشی تھی۔ ہر طرف شور تھا، ہنسی تھی، خوشی تھی۔ مگر اسی شہر کے ایک خاموش کونے میں ایک چھوٹا سا گھر ایسا بھی تھا جہاں عید کی خوشیوں سے زیادہ فکر اور خاموشی موجود تھی۔ گھر کی دیواریں پرانی تھیں، چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، کمرے میں رکھا پنکھا بھی بمشکل چل رہا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی شازیہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ سامنے والے گھر کے بچوں کو اپنے بکرے کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، بابا، کیا ہمارے گھر بھی آج گوشت آئے گا؟ یہ سوال سنتے ہی اس کے باپ کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی جیب مکمل خالی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے بے روزگار تھا، گھر کا کرایہ بھی مشکل سے دیا گیا تھا، اور آج عید کے دن اس کے پاس بچوں کے لیے گوشت خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے۔ کچن میں اس کی بیوی چند پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، شاید کوئی قربانی کا گوشت لے آئے۔ بڑی بیٹی رافیہ خاموشی سے بولی، امی، پچھلی عید پر بھی تو ہم انتظار کرتے رہے تھے۔ یہ سن کر ماں کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ بچیاں نہ دیکھ سکیں۔ باہر سے قربانی کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محلے والے خوش تھے، ہر گھر میں گوشت تقسیم ہو رہا تھا، مگر اس گھر میں صرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص نماز عید کے لیے مسجد چلا گیا۔ امام صاحب بیان کر رہے تھے، قربانی صرف رسم نہیں، قربانی احساس کا نام ہے۔ آپ کے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان کے بچوں کا بھی اس گوشت پر حق ہے۔ یہ الفاظ اس غریب آدمی کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، شازیہ دوڑتی ہوئی آئی، بابا، کوئی آیا تھا؟ گوشت آیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکا کر بولا، ابھی نہیں بیٹا، شاید تھوڑی دیر میں آ جائے۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر ہو گئی۔ شازیہ کی ماں نے آہستہ سے کہا، بچیاں صبح سے انتظار کر رہی ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو کسی جاننے والے سے بات کر لیں۔ یہ سن کر اس شخص کے لیے زمین تنگ ہو گئی، کیونکہ اس نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ مگر بچوں کی خواہش کے آگے ایک باپ کی انا ہار گئی۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر محلے کے ایک امیر ڈاکٹر کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا، وہ جھجکتے ہوئے بولا، بھائی، اگر قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل جائے، بچیاں انتظار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے حقارت سے دیکھا اور غصے سے بولا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ شازیہ خاموشی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ واپسی میں دونوں ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ پھر وہ ایک اور پڑوسی کے گھر گیا۔ اس نے ایک تھیلی پکڑا دی۔ گھر پہنچ کر جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شازیہ آہستہ سے بولی، بابا، ہمیں گوشت نہیں چاہیے۔ وہ اپنے باپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شام ہونے لگی، گھر میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اکرم کھڑا تھا، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ سادہ کپڑے، پسینے سے بھرا چہرہ، مگر دل بہت بڑا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، بھائی، گاؤں سے چھوٹا بھائی آیا تھا، بہت زیادہ گوشت لے آیا، سوچا آپ کے بچوں کا بھی حق ہے۔ یہ سن کر اس غریب باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات کئی دنوں بعد اس گھر میں خوشبو پھیلی۔ بچیوں کے چہروں پر خوشی واپس آ گئی۔ The family sitting together on the floor, eating a humble but delicious meal. Shazia looks at her father with a huge smile. رات کو شدید طوفان آیا۔
بارش ہوئی، بجلی چلی گئی، 2 دن تک فریج بند رہے۔ تیسرے دن لوگ خراب گوشت باہر پھینکنے لگے۔ شازیہ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب اور اقبال چاچا تھیلوں میں بھر بھر کر گوشت باہر پھینک رہے تھے اور کتے اس گوشت پر جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر بولی، بابا، کیا انہوں نے قربانی کتوں کے لیے کی تھی؟ یہ سن کر سب کی نظریں جھک گئیں، کیونکہ ایک معصوم بچی نے قربانی کا اصل مقصد سمجھا دیا تھا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی غریب کے گھر خوشی پہنچانے کا نام ہے۔ دل، خدارا، اپنی قربانی کا گوشت صرف فریجوں میں مت بھریے، ان سفید پوش لوگوں کو بھی یاد رکھیے جو کسی سے مانگ تو نہیں سکتے، مگر ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح گوشت کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔